اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پیرنٹس میں سے ہمیں یہ نالج ملا ہوتا۔ تو میں چاہتی تھی کاش میں کسی ایسے انسان کی بیٹی ہوتی کہ جو گھر میں بکس پڑھتا ہوتا۔ ہمارے ابو بھی ہمیں کلمہ پڑھانا بٹھا کے یہ چیزیں کرواتے تھے، اور یقین مانیں اللہ تعالیٰ نے ہم ہر انسان کو موقع دیا ہوتا ہے، موقع فراہم کیا ہوتا ہے۔ آپ وے آؤٹ نکالیں، جو آپ کی سچویشن ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں۔ جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ بھئی یہ لوگ میرے ریلیٹیوز ہوتے کہ مجھے یہ گائیڈ کرنے والے ہوتے۔ اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ہماری ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم سب نے ایک ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو ہٹا کر نئی قوم لے آؤں گا۔ کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کرے، لَئِن شَکَرْتُمْ لَأَزِیدَنَّکُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں اسے بڑھا دوں، تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں آپ لوگ ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ ایمان میں رکھے۔ جو جہاں پہ جس جگہ پر بھی موجود ہے، اللہ تعالیٰ ان کے لیے خیر کا جو وسائل ہیں وہ ان کی طرف جائیں، آمین ثم آمین۔ اچھا، میری جو آج کی ویڈیو ہے اس میں آپ کے ساتھ کچھ پرسنل شیئرنگز اور کچھ ایکسپیرینس چیزیں شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ اصل میں جو ہماری یوتھ بھی ہے، یا جب میں خود اس لائک اسٹیج پہ تھی، جو آپ کی اسپیشلی یہ 19 والی 18 والی ایج ہوتی ہے، یا پھر جب آپ نیا علم حاصل کرتے ہیں، جب آپ نئی نالج کی طرف جاتے ہیں، تو ہماری ایک ٹیچر اکثر کہا کرتی تھی کہ جب یہ گلاس ہے نا، یہ پانی کا بھرنے لگتا ہے تو یہ خود ہی ابلنا شروع ہو جاتا ہے، یہ اس کا پانی خود ہی باہر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جب ہمارے پاس پورا علم نہیں آتا تو وہ یہ پانی جو ہے اس میں ابھی خود کم ہے، تو یہ کسی کو نالج ابھی اس طرح کی پرووائڈ نہیں کسی اور کو۔ ہم جب خود خالی ہوتے ہیں، ہم جب خود اندر سے ایمپٹی ہوتے ہیں، تو ہم کسی کو کوئی خیر بہت زیادہ پرووائڈ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ ظاہر ہے خالی سے مراد یہ نہیں ہے کہ ہم لوگ بالکل ہی خالی ہیں، لیکن اس وقت ہمارے یوتھ میں، اور ایون جب میری اپنی جو سٹیج تھی۔ اچھا، بات شروع کرتے ہیں، ڈائریکٹ شروع کرتے ہیں۔ ہم لوگوں کو نا گلے شکوے بہت ہیں۔ اچھا، میں یہ سوچتی ہوتی تھی جب میں نے دین پڑھنا شروع کیا، مجھے اس سے پہلے اتنی دنیا نہیں دیکھی ہوئی، میں جب کسی اچھے اسپیکر کو سنتی تھی، میں کہتی تھی یہ ان کے بچے کون ہوں گے نا، میرا دل کرتا تھا میں ان کی بیٹی ہوتی۔ جیسے میں پروفیسر جاوید اقبال کے ساتھ بھی جب سیشن کر رہی تھی، آئی ایم ویری انسپائرڈ ود ہم، اور ان کی نالج سے، اور جو پیرنٹنگ پہ وہ بات کرتے ہیں، میں آج بھی ان کو اسی طرح سنتی ہوں جس طرح میں پہلے سنتی تھی۔ کچھ لوگ ہیں زندگی میں میرے جن کو میں آن لائن اپنا ٹیچر مانتی ہوں، ٹھیک ہے۔ ابھی آج کل میں بردر ساحل قدیم کو سن رہی ہوں۔ تو اس طرح کے جب میں لوگوں کو سنتی تھی، میں سوچتی تھی کہ یہ میرے ابو ایسے ہوتے ہیں۔ میں بہت زیادہ انسپائر ہوتی تھی ان سے، اور مجھے پتہ ہے ابھی آج کی جنریشن کا بھی یہی مسئلہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ کاش کہ ہمارے پیرنٹس میں سے ہمیں یہ نالج ملا ہوتا۔ ہمارے پیرنٹس ایسے نہیں ہیں، ہمیں یہ نالج ہمیں پیرنٹس کی طرف سے نہیں مل رہا ہے۔ ہمیں بہت بیسک سا نالج ملا ہے ہمارے پیرنٹس کی طرف سے، اور میں اس کا شکوہ نہیں کرتی ہوں۔ یہ ایک سٹیج ہوتی ہے، لیکن مجھے اس ٹائم شاید میں نے یہ بات باہر بھی نہیں نکالی، لیکن میں نے اس کو آہستہ آہستہ بتدریج شاید اچھے ٹیچرز کے ساتھ مل کے ان چیزوں کو ریزالو کیا۔ لیکن میں یہ چاہتی ہوں کہ آج یہ بات میں آپ کے ساتھ شیئر کر لوں، اور اگر کسی کے دل میں اس قسم کی کوئی بات ہے نا، تو اس کو میں آج ڈسکس کر لوں، ٹھیک ہے۔ ہم سب لوگ نا، میں اپنے ایک سرکل میں پیدا ہوئی، میرا ایک اپنا الگ بیک گراؤنڈ تھا، الحمدللہ میں اس پہ شکر ادا کرتی ہوں، میرے ماں باپ بہت اچھے ہیں۔ لیکن آپ جب اسلامکلی چیزوں میں انٹر ہوتے ہیں، آپ کہتے ہیں مجھے تو بیسک دعائیں بھی نہیں آتی تھی، کیوں نہیں سکھائی مجھے؟ آپ کو دکھ ہوتا ہے، آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جبکہ اس میں قصور آپ کے پیرنٹ، میں ان کو بلیم نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک ہے۔ میرے پیرنٹس نے مجھے، میرے ماں باپ نے، میری ماں نے، میرے باپ نے، ہر ایک جو ان کے ایریے کی ٹف ٹائم تھا، انہوں نے وہ چیز سے ہمیں نکالا ہے، ٹھیک ہے۔ آج میں جتنا بھی آپ کے سامنے بول رہی ہوں، میری ماں نے مجھے بولنا سکھایا۔ پھر بھی ہمارے اندر گلے شکوے ہوتے ہیں، ہم کبھی سچویشن کو بلیم کرتے ہیں، کبھی اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ کاش یہ بندہ میری زندگی میں ہوتا، ٹھیک ہے، یہ مجھے ایسی گائیڈنس چاہیے تھی۔ اور ہم لوگ چاہتے ہیں کہ جیسے مجھے بک پڑھنے میں بہت مشکل ہوتی تھی، اور ابھی بھی میرے پیچھے آپ کو بکس نظر آ رہی ہوں گی، مجھے ابھی بھی سائڈ پہ پڑھی ہیں، لائک بک ہیبٹ بلڈ کی میں نے، ٹھیک ہے۔ تو میں چاہتی تھی کاش میں کسی ایسے انسان کی بیٹی ہوتی
کہ جو گھر میں بکس پڑھتا ہوتا، ہمارے ابو بھی ہمیں کلمہ پڑھانا بٹھا کے یہ چیزیں کرواتے تھے چھوٹی ایج میں، پھر جیسے جیسے بڑے ہوئے، ایون دو بلکہ میں آپ کو ابھی فریش بتاتی ہوں، کچھ سال پہلے کہ آئی تھنک 7 سال ہو گئے ہوں گے، جب میں اسلامک لائف کوچنگ کے لیے جا رہی تھی، میرے ابو مجھے ڈسکریج کرتے تھے کیونکہ ان کو اسلامک لائف یہ جو کوچنگ تھا، کوچنگ چیز ہے، اس کے بارے میں نالج ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ تو میں اس چیز پہ ہمیں ترس کھانا چاہیے اپنے پیرنٹس پہ، ان سے لڑائی نہیں کریں، ٹھیک ہے، ان کو پلٹ کے جواب نہ دیں، ان کو اف نہ کریں۔ تو میرے ابو مجھے روز لے کے بھی جاتے تھے، ٹھیک ہے، اور روز کہتے تھے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ٹھیک ہے، لٹرلی آپ ایک اپنے جو آپ کا آئیڈیل پرسن ہے، آپ اس سے ڈسکریجمنٹ کے جملے سن رہے ہیں کہ بھائی یہ پنجابی میں کہتے تھے کہ یہ رہا کوئی، مطلب اب مجھے وہ پنجابی بھی بھول گیا، خیر میں اور لینگویجز میں پڑھی ہوں، تو بھائی اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ روز لے کے جانا، جتنے دن میرے وہاں پہ کورسز کا تھا، اور روز یہ جملہ میں سنتی تھی۔ اس لیے نہیں کہ میرے ابو مجھ سے محبت نہیں کرتے، اس لیے نہیں، روز مجھے لے کے جا رہے ہیں، روز وہاں پہ بیچارے، میں جتنے گھنٹے اندر کوچنگ کلاسز لیتی تھی، ہی واز آؤٹ سائڈ انڈر دا سن، ٹھیک ہے، وہ بندہ مجھے لے کے جا رہا ہے، میرے لیے ایفرٹس کر رہا ہے۔ اب ان کی شعور میں یہ چیز نہیں ہے کہ میں کیا کر رہی ہوں، میں کیا علم حاصل کرنے جا رہی ہوں، تو انہوں نے یہ جملے لا علمی میں کہہ دیے۔ اور ایسے ہم سب کے ساتھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ہمارے اندر بہت سارے برڈن ہیں جو ہم نے یہ جملے سنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑنا شروع کر دیں، ان کے لیے دل میں برائیاں رکھنا شروع کر دیں۔ بعض دفعہ بعض بچوں کے پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں، اسٹبرن ہوتے ہیں، آئی ایم سو سوری، سم ٹائم وہ آپ کے بس مخالف چلے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، شاہد ان کی پیرنٹنگ میں ایشو ہوتے ہیں، یا جو بھی چیلنجز ہوتے ہیں، بہت آئی ایم سوری کہ میں اس طرح سے کہہ رہی ہوں پیرنٹس کے لیے، لیکن ایسے ہوتا ہے، یہ ریالٹی ہے۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنے آپ کو بلیم گیم سے نکالنا ہے، ٹھیک ہے، ہم اپنی سراؤنڈنگ کو بلیم کرتے ہیں، ہم اپنے پیرنٹس کو بلیم کرتے ہیں، ہم اپنی سچویشنز کو بلیم کرتے ہیں، لیکن ہم یہ غور نہیں کرتے کہ what I can do، ٹھیک ہے، میں کیا کر سکتی ہوں۔ اور یقین مانے اللہ تعالیٰ نے ہم ہر انسان کو موقع دیا ہوتا ہے، موقع فراہم کیا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دیر واز اے ٹائم وین آئی واز پلاننگ ٹو گو، میرے کچھ اور پلانس تھے، دروازہ کھڑکتا ہے، مجھے کوئی کہتا ہے Do you want to join الہدا قرآن؟ اوکے، میں بس مزے میں کہہ دیتی ہوں ٹھیک ہے بھائی کل آ جانا۔ میں نے اپنی امی سے بھی کوئی نہیں پوچھا واچھا، اور ہم لوگ جس سائڈ سے بلونگ کرتے ہیں، ہم لوگ بہت پکے ہوتے ہیں، ہم لوگ ایسے قرآن نہیں پڑھتے کسی سے، ٹھیک ہے، میں نے کہہ دیا۔ پھر ہم نے سوچا بھی بکس کہاں سے آئیں گی، اور یہ ساری چیزیں، لائک یہ فیلڈ بہت مہنگی بھی ہوتی ہے، لائک بہت بڑی موٹی موٹی بکس ہوتی ہیں، پڑھنی پڑتی ہیں، خیر کچھ بھی سوچے سمجھے ہاں کر دے۔ اسی طرح ہر کسی کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے، چاہے وہ یوٹیوب کی کوئی ویڈیو ہے، چاہے آپ کی زندگی میں کوئی ایسا انسان جو آپ کو قرآن کی طرف بلا رہا ہے، نالج کی طرف بلا رہا ہے، چینج کی طرف بلا رہا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں مائنڈ دیا ہے، دل دیا ہے، اور سول دیا ہے، اور ہر انسان کو خیر اور شر کے ساتھ دنیا میں بھیجے۔ ہمیں ہرگز اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم صرف بلیم گیم کرتے رہیں، اپنی سچویشن پہ کڑتے رہیں، اپنے آپ میں بس یہ سوچتے رہیں کہ اللہ جی میں تو بہت کمزور ہوں، میں کچھ بھی نہیں کر سکتی، جبکہ اللہ تعالیٰ نے اس چیز سے منع فرمایا۔ ابو ہریرہ سے روایت ہے، یہ حدیث ہم سب نے سنی ہوگی کیونکہ یہ جب بیسک حدیث ہے، ہم نے ہر بندے نے سنی ہے، ہر بندہ یہ بتا رہا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو قوی مومن پسند ہے بنسبت ویک مومن کے، ٹھیک ہے، یہ ہم سب نے سنا ہے۔ حدیث کیا ہے؟ المؤمن القوی خیر و احب الی اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کو وہ بہتر، زیادہ پسند ہے، یا احب، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے کس سے؟ کہ جو ویک مومن ہے، من المؤمن الضعیف، جو ویک مومن ہے، ٹھیک ہے، جو کمزور ہے۔ اس کی جو انٹرپریٹیشن میں ابھی اس اپنی ویڈیو کے حساب سے کرنے لگی ہوں، ہم لوگ کیا ویکنس شو نہیں کر رہے ہوتے اپنی، جو ہماری جسم میں یا جو ہمارے سچویشن میں، جو ہماری سراؤنڈنگز میں ویکنس ہوتی ہیں، اسی کو پوائنٹ آؤٹ کر کر کے ہم
اس کے علاوہ یہ کریں کہ ہم رسپانسبلٹی لیں، ٹیک چارج آف یور لائف. دیکھیں ہم لوگ اپنے پیرنٹس سے جو کام کروانا چاہ رہے ہوتے ہیں نا وہ سب کروا لیتے ہیں. ہمیں کس قسم کے ڈریسز پہننے ہیں، ہمیں یہ ہوتا ہے کہ اب میں نے حجاب کیا ہے تو میری امی مجھے ڈانٹیں گی، میری فیملی مجھے باتیں کرے گی، یہ وہ ہوگا وہ ہوگا. اسلام اس آئیڈیا کو انکریج ہی نہیں کرتا کہ آپ ٹوٹے پھوٹے بیٹھے رہیں. آپ کی زندگی میں کوئی بھی سچویشن ہے، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی ٹف ٹائم ہے، چاہے وہ آپ کا اسپاؤس ہے، آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کو علم حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا. آپ کو کتاب پڑھنے سے فرعون بھی نہیں روکے گا. ٹھیک ہے، کتاب پڑھیں، علم حاصل کریں، آپ وے آؤٹ نکالیں جو آپ کی سچویشن ہے، جو آپ چاہ رہے ہیں. جس طرح میں آپ کو بتا رہی ہوں کہ میں چاہتی تھی کہ بھئی یہ لوگ میرے ریلیٹیوز ہوتے کہ مجھے یہ گائیڈ کرنے والے ہوتے. مجھے کاش گائیڈنس شروع سے ملی ہوتی. آج جو اس ایج میں یہ چیزیں پڑھ رہی ہوں، وہ چیزیں میں نے بچپن میں پڑھی ہوتی. لیکن اس کا پازیٹیو رویہ یہ ہے جو میں نے اپنی اس ایج میں یہ کیا کہ میں اپنے بچوں کو ہم وہ امی ابو بن جائیں نا جو امی ابو ہمیں چاہیے تھے. وہ امی ابو ہم بھی تو نہیں بن رہے. ہم کون سا آگے جنریشنز کو یہ چیزیں پرووائڈ کر رہے ہیں، ہم کون سا اپنے بچوں کو یہ چیزیں بچپن سے دے رہے ہیں. ایسی بہت سی مدرز ہوں گی جو یہ چاہتی ہیں کہ ان کے بچے نیک ہوں، فرما بردار ہوں، لیکن ویئر آر دا ایفرٹس؟ ایسی وہ کون سی ایفرٹس ہے جو ہم اس سچویشن سے باہر آنے کے لیے کر رہے ہیں؟ یہ میں صرف ایک جگہ کی مثال نہیں دے رہی ہوں آپ کو، میں صرف ایک بات نہیں بتا رہی ہوں. ویئر آر دوز بلیورز ہو آر ٹرائنگ ٹو بیکم اسٹرانگ بلیور؟ کدھر ہیں؟ ہم لوگ ویک مومنٹ کیوں بن کے بیٹھے ہیں؟ ہم لوگ اپنے خلاف کی زیادتی برداشت کر رہے ہیں. آپ دیکھ لیں جس جگہ میں، جس ملک میں آپ رہ رہے ہیں، ادھر ہونے والی تمام زیادتیاں، تمام سچویشنز کو آپ ایکسیپٹ کر چکے ہیں. ٹھیک ہے، جبکہ ہم دوسری جگہوں سے سنتے ہیں کہ فلاں ملک میں فلاں کو بھگا دیا. ٹھیک ہے، میں ابھی بہت زیادہ کلیئر الفاظ میں بات نہیں کرتی. اور ادھر ہم لوگ انسپائر ہیں ولاگر سے اور لوگوں سے، اور دوسری طرف ہم گلہ کر رہے ہیں اپنے ماں باپ سے، اپنے ٹیچر سے، اپنے سسٹم سے، سب کچھ. لیکن ہم خود کیا کر رہے ہیں؟ ہم اس سسٹم کو توڑنے کے لیے کیا ایفرٹس ڈال رہے ہیں؟ ہمارا ان پٹ کیا ہے؟ ہم سے یہ پوچھا جائے گا. جب وہ چڑیا اس آگ میں پانی ڈالنے جا رہی تھی تو اس کا مذاق یہ اڑایا گیا کہ تم اس آگ کو کیسے بجھا لو گی؟ اس آگ کو بجھانا اس کے اوپر فرض نہیں تھا. اس آگ کو بجھانے کے لیے اس نے کیا ایفرٹس کی، یہ اس کے اوپر فرض تھا. ٹھیک ہے، اس سے یہ پوچھا جائے گا کہ بھائی چڑیا رانی، آپ نے وہاں پہ کیا کیا؟ جب تم دیکھ رہی تھی کچھ غلط ہوتا ہوا تو تم نے وہاں پہ کیا کیا؟ ہم دیکھ رہے ہیں، ہم سمجھ رہے ہیں ہماری ارد گرد کی سچویشنز کیا ہیں، سراؤنڈنگز کیا ہیں. ہم بجائے اس کو ٹھیک کرنے کے، ہم اس کو بلیم کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہماری حکومت ایسی ہے، ہمارے یہاں پہ حکمران ایسے ہیں، ہمارے فلاں حفاظت محافظ جو ہیں وہ ایسے ہیں. ہم ان کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. ہمیں پتہ ہے سب کچھ کہ ایک امیر پیسہ دے کے اپنے آپ کو بچا لیتے ہیں، لیکن ہم اس کے خلاف کھڑے نہیں ہوتے. کیوں؟ کیونکہ ہمیں یہ جان پیاری ہے. ہم اپنے لیے نہیں کھڑے ہوتے. آپ اپنے ساتھ زیادتی جو ہو رہی ہے ڈیلی بیسس پہ، آپ جو کھا رہے ہیں ڈیلی بیسس پہ، ہر ایک نوالے میں زیادتی ہے. آپ کب کھڑے ہوں گے فلسطین کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، اس ٹاپک کو وہاں سے یہاں تک کنیکٹ کرنے کا مقصد میرا یہ تھا کہ جب ہم چھوٹی جنگوں سے نہیں نکلتے نا، جب ہم ڈیلی بیسس پہ یہی کوستے رہتے ہیں کہ اگر میرے ماں باپ نے میرے لیے یہ کیا ہوتا تو آج میں کوئی بہت بڑا مارکا مار چکی ہوتی. بھائی آپ مارکا اپنی ذات کا نہیں مار پا رہے، آپ اپنی ذات کو فتح نہیں کر پا رہے. آپ جائیں گے، آپ جیسے لوگ اور میرے جیسے لوگ جائیں گے فلسطین فتح کرنے. ہم ڈیلی سوچتے ہیں آج میں یہ والی بک پڑھ لوں گی. ہم وہ بک نہیں پڑھتے. آج میں صبح اتنے بجے اٹھوں گی، میں نہیں اٹھتی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کو بلیم کون کرے گا؟ ہم یہ چھوٹی چھوٹی جنگیں لڑ نہیں رہے. ہم ڈیلی اپنے محاذ پہ ہار جاتے ہیں. ہم ڈیلی اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کی قدر ہی نہیں کرتے. اس کو ہم نے اپنی ورتھ گرائی ہوئی ہے. آپ اور میں کب جائیں گے فلسطین
یمن اور باقی ایسے نالجیبل، ہمارے پاکستان میں تو نالج تھی کسی زمانے میں، لیکن وہاں پہ جو نالج تھا وہ نالج کو گرایا گیا، ٹھیک ہے. اور جو عرب فیملیز ہیں وہ اس ٹائم پہ اپنی عیاشیوں میں گم ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے. لیکن آپ یہ لکھ لیں، اللہ تعالیٰ نے بالکل یہ چیزیں نہیں دیکھنی کہ بھئی اللہ تعالیٰ کو ہماری ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی ہماری ضرورت نہیں. اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ تم سب نے ایک ہو جاؤ، میں تم لوگوں کو ہٹا کر نئی قوم لے آؤں گا جو بے شک ان میں گناہ بھی کرے نیکی بھی کرے. اللہ غنی ہے ان سب چیزوں سے، ضرورت آخر میں ہمیں ہی ہے. اگر ہم بلیم بھی کر رہے ہیں تو یہ جو زندگی ہے نا، ابھی میں ایک ٹائم پہ 18 کی تھی تو ایک ٹائم پہ 30 کی ہو جاؤں گی، ٹھیک ہے. ایک ٹائم پہ 10 کی تھی تو اب میں 22-24 کی ہو جاؤں گی. ٹائم تو گزر جائے گا، اس نے کٹنا ہے، اس نے پاس ہونا ہے، یہ آپ کے پاس نہیں ٹھہرے گا آپ جتنی مٹھی بند کر کے رکھیں. لیکن اگر آپ بلیم کرتے رہے اور آپ نے ہمت نہ پکڑی، آپ کے ارد گرد یہ جو دور ہیں نا ابھی سارے جو وار، وہ آہستہ 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 آپ کے قریب آ جائیں گے اور آپ اس میں مزید جکڑ جائیں گے. اگر آپ نے آج سٹیپ نہ لیا، اسلام اس چیز کو انکریج ہی نہیں کرتا کہ آپ مسکین بن کے بیٹھیں، آپ ترس کھانے والے لوگوں میں سے ہوں، آپ پر ترس کھایا جائے. ایسا اسلام جو ہے نا ہمدردی بیس پہ صدقہ کو پسند نہیں کرتا. صدقہ کیا جاتا ہے دل سے اللہ کے لیے کہ میں یہ مال یہ سب چیزیں اللہ کے لیے قربان کرتی ہوں، میری جان، میری عبادت، میرا سانس لینا، میرا اٹھنا، میرا بیٹھنا اللہ کے لیے. اور ہم اس سچویشن میں ہیں ہی نہیں، ہم بلیم گلیم گیم کی سچویشن میں. ہمیں بس اتنا پتا ہے کہ ہمارے لیے یہ چیز نہیں ہے، ہمارے لیے ہمارے ماں باپ ایسے نہیں تھے، ہمارے 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 ہم وہ امی ابو بننا ہی نہیں چاہتے کہ جو اب اگلی جنریشن کو لے کے چلیں، جو غلطی زیادتی ہونے پر اس پہ ڈٹ جائیں، کھڑے ہو جائیں. وہ ہم بننا ہی نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بس فلاں کو چائے پہ بیٹھیں، اخبار لیں اور فلاں کی زیادتیوں پہ تبصرے کر کے اور یوٹیوب پہ نیوزیں دیکھ کے ایک دوسرے کو بتا کے ہمارا مقصد ختم. دس از یوز لیس لائف. یہ ایک یوز لیس لائف ہے کہ آپ صبح کھڑے ہوتے ہیں، کچن میں جاتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، باتھ روم جاتے ہیں، دنیا کا چکر لگاتے ہیں، پیسے اڑاتے ہیں اور آپ بس پھر مر جائیں گے، اور وہ بھی اس دور میں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ذمہ داریاں دی، اس ذمہ داریوں کو دوسروں کے کندھوں پر ڈالنا چھوڑ دیں، اپنا چارج سنبھالیں. آپ جو کر سکتے ہیں وہ آپ کریں، نالج حاصل کریں، شعور حاصل کریں، اس کو عمل میں لائیں، اس کو پھیلائیں، خیر کی بات کریں، ارد گرد پھیلائیں خیر کو. اور جو چیز آپ پھیلاتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے، وہ بڑھتی ہے. اگر آپ ساری زندگی بیٹھ کے گلے شکوے کرتے رہیں گے، آپ یقین مانیں ٹکے کی زندگی رہے گی، بالکل نہیں بدلے گی، بالکل نہیں بدلے گی، بدلاؤ آئے گا ہی نہیں. کیونکہ آپ جب اللہ تعالیٰ کی اس آیت پہ غور کریں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں اسے بڑھا دوں گا، اور تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب سخت ہے. ٹھیک ہے، یہ بات بہت زور کی ہے، اس میں بہت شدت ہے. اگر ناشکری کی، اور ناشکری میں صرف یہ نہیں آتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ناشکری بول کے کر رہے ہیں، ایسے بہت سے ایکشنز ہیں. ہم جب کسی چیز کو ایکشن کے تھرو، آنکھ کا شکر ہے اس کا اچھا استعمال کیا جائے، کان کا شکر ہے اس کی اچھی سنی جائے، منہ سے اچھے الفاظ نکالے جائیں، خیر کی بات پھیلائی جائے، اچھی جگہ چل کے جانا از آلسو شکر. ٹھیک ہے، تو ہم یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اپنی زندگی میں بدلنا شروع کر دیں آج سے، ابھی سے، اسی منٹ کے اندر، تو چینج آئے گا. جزاک اللہ خیر.